بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی من نسبہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ شوہر کے اوپر جو جادو ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بتانے جا رہے ہیں خواتین جو گھر کی بیویاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو جادو ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری خواتین کے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ننگے سر رہتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی صفائی کا، پاکی کا خیال نہیں رکھتی، جس وجہ سے جادو جنات کا زیادہ تر شکار جو ہے یہ خواتین ہی ہوتی ہیں۔ مرد احباب اتنا زیادہ شکار نہیں ہوتے جتنی کہ خواتین اس چیز کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر نظر زیادہ لگ رہی ہے تو خواتین کو لگ رہی ہے، حسد زیادہ ہو رہی ہے تو خواتین اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں، جادو اگر زیادہ تر ہو رہا ہے تو اس کا شکار زیادہ تر خواتین نکل رہی ہیں، جنات کے اگر ہمارے پاس زیادہ پیشنٹ آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ خواتین ہی ہوتی ہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کے پیچھے یہی ہے کہ یہ ہماری جو خواتین ہیں یہ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، اپنی صفائی ستھرائی کی طرف، گھریلو معاملات کی طرف ان کی زیادہ تر توجہ نہیں ہوتی، اور اگر یہ غلطی سے اس طرف توجہ دے بھی دیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ 1 2 4 وظیفے بس یوٹیوب سے نکالے اور بس اس کو پڑھنا شروع کر دیا کہ جی پھر وہ کام بغیر سیدھا ہونے کے وہ الٹے سیدھے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کام وہی کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اتھینٹک ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ خواتین کے اوپر جب جادو ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کام ہوتا ہے کہ جن خواتین کے اوپر جادو ہوتا ہے ان کا دماغ جو ہے یہ سن رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ان کے ساتھ کام شروع ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا آنا شروع ہو جائے گا یا جالا جالا آنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا، ان کی پنڈلیوں کے اندر شدید درد رہنا شروع ہو جائے گا۔ ان کے پاؤں کے تلوے جو ہیں ان کے اندر جلن رہنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو ہماری ہڈیوں کے جوڑ ہیں ان جوڑوں کے اندر ان کے درد رہنا شروع ہو جائے گا۔ ان حصوں کے اوپر یہ جو ہمارے کندھے ہیں ان کے اوپر درد رہنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے یہ گردن کے پیچھے والا حصہ جو ہے یہ کھچا کھچا رہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہیں خواتین کے اوپر جادو کی نشانیاں۔ اور پھر جب یہ وہ خواتین ہیں جن کے اوپر وہ والا جادو کیا جاتا ہے جس کو شوہر سے علیحدگی کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے شوہر سے علیحدہ کر دیا جائے، یہ اس جادو کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہر جادو مختلف ہوتا ہے، یہ وہ جادو ہے جو شوہر سے علیحدگی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان خواتین کے اندر بہت زیادہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، شوہر کو دیکھتے ہی ان کو بس یہ دل ہوتا ہے کہ یہ بندہ بس میری نظروں سے دور ہو جائے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور پھر پنجگانہ نماز کو اپنا معمول بنانا ہے، اور پھر 2 ٹائم فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 2 وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ چاہے مغرب کے بعد کر لیں، افضل یہی ہے کہ آپ عشاء کے بعد کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے پانی کے اوپر بھی دم کر لیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں۔ ہر مرتبہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے، اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ پانی کی ایک بوتل بنا لیں، اس میں سے جتنا آپ نے پانی پینا ہے اتنا پانی اس کے اندر اور ڈالتے جائیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کو بھی دم کر لینا ہے۔ پھر 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، اس کو بھی پڑھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّينَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پانی پہ بھی دم کر لیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حج کی آیت نمبر 19 20 21 اور 22
سورہ حج کی آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 آپ نے اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ حاذان خمسانی، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پانی پہ بھی دم کر لینا ہے، اپنے اوپر بھی دم کر لینا ہے۔ پھر لاسٹ میں آپ نے سورہ فلق، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی پہ بھی دم کر لیں، اپنے اوپر بھی۔ سورہ ناس بھی اسی طرح 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پانی پر بھی دم کرنا ہے، اپنے اوپر بھی دم کر لینا ہے۔ اور یہ آپ نے عمل کم از کم آپ نے 21 دن کرنا ہے یا 40 دن کرنا ہے۔ اگر 21 دن میں آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر چھوڑ دیں، پھر صرف فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ کو اس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی کمی ہے، ابھی میں مکمل طور پر ٹھیک نہیں، تو اس کو 40 دن مکمل کر لیں۔ اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے جو سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج کے اندر مصروفیت میں اتنے دن کیسے پورے کریں گی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی اتنا مشکل یہ معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔